نحمده ونصلي ونسلم ونبارك على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا دروشی محبت میں پڑھو الصلاة ایک دفعہ پھر پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا نور اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي وعلى ولده السيد الشيخ عبد القادر الجيلي وبارك وسلم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم دابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک آئے غوث عظیم زیر سایہ ہر ولی خواجہ امیر الدین ولی منبع جود و سخا شکرم بر عاصیاں بحر محمد مصطفیٰ مجتبیٰ مظہر خورشید عالم تیر کامل دستگیر فیض بخشو فیض عالم دل نواز و دل پذیر ایک فرمائش ہے نا دی پوری کرنا تے ایک اپنی کرانا اے جمعے تے میں ناز شریف پڑھی سی ہے یہ بھی کلام محمد علی ظہوری گزوری رہی سی یہ بڑا میں نے پسند آیا ہے میں پڑھنا تو سی بھی پڑھ لو تو سبحان اللہ سرکار بنا لطف عطا کون کرے گا سرکار بنا لطف عطا رو رو کے دعا کون کرے گا امت لئی رو
رو کے دعا کون کرے گا سرکار بنا وہ سرکار بنا لطف و ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے رب اپنے گناہگاراں نوں بھیجے او دے در تے سرکار بنا معاف خطا کون کرے گا امت لئی رو رو کی دعا خود فاقر میں آئے سوالی نور جاوے قربان جاؤں خود فاقر میں آئے سوالی نور جاوے اے حسن و کرم اے حسن و کرم جود و عطا کون کرے گا امت لئی جا کے نجنوں ہوش روے اپنی مدینے او جا کے نجنوں ہوش روے اپنی مدینے پھر اس گواچے دا پھر اس گواچے دا پتہ کون کرے گا امت لئی میرے دل دی گل میرے دل دی گل جے قدمج سرکار دے موت آوے تے یارو جے قدمج سرکار دے موت آوے تے یارو پھر اپنی حیاتی دی دعا پھر اپنی حیاتی دی دعا پھر اپنی حیاتی دی دعا کون کرے گا امت لئی سوراں دی ضروری دی عقیدے دی گل کر گئے وچ روزہ اطہر دے پے نال جو دوویں وچ ہر نال جو تمہیں
سرکار دے سرکار دے یاران جدا کون او سرکار دے بچ روزہ لڑکیوں سنائے بچ روزہ اطہر دے پینال جدوں میں سرکار دے یارانو توڑا پیو بھی نہیں کر سکتا لڑتیوں سرکار دے یارانو جدا وچ روزہ اطہر دے پینال جدوں میں ایک صدیق پاک دوجا فاروق پاک وچ روزہ اطہر دے پینال جدوں میں سرکار دے یارانو جدا امت لئی رو رو کی دعا اللہ بھی کبھی نات جدی آپ ظہوری حق او دیاں ناتاں دا حق او دیاں ناتاں دا ادا کون کرے گا حق او دیاں ناتاں دا ادا کون کرے گا امت لئی رو رو کی دعا کون کرے گا سرکار بنا کون کرے گا امت لئی رو رو کی دعا کرو امت لئی رو رو کی دعا کون کرے گا سرکار دے یاران جدا کون کرے گا امت لئی رو رو کی دعا کون کرے گا اللہ نے کرم فرمایا فضل فرمایا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میں نو آپ سب احباب اس مقدس مبارک محفل میلاد مصطفیٰ بسلسلہ عرس مقدس خواجہ خواجگاں امیر السالکین زبدۃ العارفین خواجہ خواجگاں
حضرت بابا جی خواجہ میاں امیر الدین ولی سرکار قدس سرہ العزیز اس چادری دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کریم نے صدقہ پاکاں دا سانو پاکاں دی محبت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ کا بڑا فضل بیلیاں پیر بھائیاں اپنی عقیدت و محبت دا اظہار کر دے ہوئے پچھلے کئی سالوں تو اس پروگرام کا اہتمام کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہوں سارے بیلیاں لیے اس محبت میں قبول فرمائے۔ علاقے دے علماء تشریف فرمانے حضرت چشتی صاحب، حضرت مفتی صاحب، حضرت میاں ماجد صاحب، دیگر علماء علیہ سنت اور ساڑھے ساریاں دے سر متھے ساڑھے دل دی ٹھنڈک دل و نگاہ دا قبلہ میرے برادر اکبر حضرت صاحب قبلہ الحاج پیر طریقت راہبر شریعت تصویر خورشید نقشبند درویش علیہ سنت خواجہ صاحب دا درویش بابا جی خورشید عالم رحمت اللہ علیہ جنہوں نے بیک کے سانو اسلاف کی یاد آتی حضرت قبلہ بھی تشریف فرمانے مفتی صاحب بھی کوٹلہ شریف دے خلیفہ نے میاں ماجد صاحب بھی کوٹلہ شریف دے خلیفہ نے یہ سارا فیض میرے بابا جی احمد فاروق صاحب بھی ساڑھنا محبت کرنا لیں اللہ یہ محبتاں اپنی رضا واسطے رکھے اور انہوں دوام بخشے نظر بد کو محفوظ فرمائے۔ بیلیاں حکم فرمایا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ عقیدت و محبت پھول پیش کرنے نے انہاں تے اپنے والوں عرض کیتی ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے شاید انہوں نہ بتاؤ بے ساڑھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دے شجرہ طریقت ابو بکر صدیق پاک تو بعد جدہ نہ ہے نا انہوں نے سلمان فارسی آکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق تو بعد ساڑھے سلسلے سے اے فیضان نقشبندیہ آپ تو جاری ہو ساری یہ مقدرہ دی گل ہوندی ہے کہ کوئی کول رہ کے خالی تے کئی دوروں آ کے پار جان دے میں کئی باری دوستانوں آکھیا کہ ویکھو ابو جہل مکے سی کول سن گوانڈی سن کاند نال کاند سی ابو لہب مکے عتبہ شیبہ قریبی سن حضور دے یہ سارے مکے پر خالی رہے نا سلمان فارسی چوں آ گئے بلال حبشے بھی چوں آ گئے صحیب روم بھی چوں آ گئے تو ویس یمن اچ بے کے تڑپے جنہوں اللہ پسند فرمائے جنہاں دی زمین چنگی اللہ نے انہوں نے محبوب دے قریب کر دیتا جیڑے بھیڑے انہوں نے اللہ نے محبوب دے نیڑے نہیں ہون دیتا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارسی چرین آلے نے لمبی تفصیل ہے جو کچھ میں مطالعہ کیتا ہے دیگر کتاباں بھی
کچھ میں پڑھیا پر یہ میں قدر تفصیل نہ نظر آیا سیر علام النبلاء علامہ زابی یہ دی جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 317 تو حضرت سلمان فارسی دا ذکر پاک شروع ہے اور انہاں دے بارے تعارف کران دے ہویا حضرت علامہ زابی لکھ دینے ہوا سلمان ابن الاسلام اے سلمان تے اسلام دا پتر ہے وجہ انہاں دے باپ سن مجوسی بڑے پکے تے پھر انہاں دا تعارف انہاں دے باپ دے ذریعے نہیں انہاں دا تعارف اسلام دے ذریعے ابو عبداللہ الفارسی سابق الفرس الى الاسلام فارس بچوں جنہوں سب تو پہلوں اسلام دی دولت نصیب ہوئی ہو حضرت سلمان فارسی یہ دیتے سرکار دی حدیث پاک بھی موجود ہے حبشے بچوں پہلا بلال ہے روم بچوں پہلا صحیب ہے فارس بچوں پہلا حضور فرماندے نے سلمان ہے تے عرب بچوں پہلا سرکار فرماندے نے میں ہاں اچھا جی چل دیاں یہ سارا تعارف عبداللہ ابن عباس فرماندے نے حدثنی سلمان الفارسی یہ اپنی داستان اسلام دی خود پہ سنان دے کہ میں نو کیمیں کلمہ نصیب ہوئی میں کیمیں غلامی مصطفیٰ چاہیا لمبی تفصیل لکھی ہے میں انہوں شارٹ کر کے عربی عبارت میں مختصر کر کے مفہوماً پیش کردہ جانا حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کنت رجلا فارسیا من اہل اصبحان من اہل قریۃ منہا یقال لها جز وکان ابی دہقانہا وکنت احب خلق اللہ الیہ فرمایا میں فارسی سا اسبہان وچوں ساڈا پنڈ سی جنوں جی آکھیا جاندا علاقہ وکان ابی دہقانہا میرے ابا اتھے کسان سی وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ مفتی صاحب جتھے کوئی زیر زبر دا فرق پوے من دا سی آئی وَكُنْتُ أَحَبَّ خَلْقِ اللَّهِ إِلَيْهِ حضرت سلمان فارسی فرماندے نے جنہ ابے نو میں پیارا سا نا کوئی نہیں سی پیارا ایدے کسے پتر نو کسے پرانو کسے نال حسد نہیں کرنا چاہیے دا پتر سارے ہی ہوندے نے پر پتران بچوں کئی ماں پہ انہوں پیارے چوکے ہوندے نے جی بنیامین بھی پتر سی یوسف بھی پتر ہی سی دیگر یارہ بھی پتر ہی سی لیکن گل ادو ہی بنتی ہے جدوں جنوں اللہ جیڑی شان دے وے مان لینا اللہ اکبر کبیرہ فرماندے نے فلم یذل بی حبہ ایایا حتی حبسنی فی بیتہی کما تحبس الجاریہ اس حد تک باپ نو میرے نال پیار ہے پئی ابا جاندہ ہے پئی ابے تو سوا میں نو کوئی نہ ویکھے یہ میں مفہومن ترجمہ کر چھوڑا فرماندے نے میں نو ابے نے کارے چینج بند کر چھڑیا جی میں کسے لونڈی نو بند کی بی بی نو جاری فاجتہت فی المجوسیہ حتی کنتو قاتنا النار الذی یوقدها لا یترکها
تخبو ساعتن فرمایا ابے میں نے ڈیوٹی اندر لا چھڑی آگ نہیں بجھن دینی یہ آگ نہیں بجھن دینی بابے نو کی پتہ سی جڑی اندر عشق والی آگ لگی ہے میری ڈیوٹی لگی آگ نہیں بجھن دینی میرے ابے تک بڑا سارا عبادت کرنا بھی سی وہ دی تعمیر اج مصروف اسی بھی نال لگی ابے نے میں نے آکھیا جا ذرا باہر دیکھیا بس انی گل سی میں نے تھوڑی جی چھٹی ملی میں نکلیا چل دیاں ایک عیسائیاں دا گرجا بیکھیا میں او دے بڑھ گیا سمجھ آ رہی جے صبر رکھو تھوڑا رانجا راضی کرنا فَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ فِيهَا وَهُمْ يُصَلُّونَ میں انہوں نے آبادہ سنیا و نماز پہ پڑھتا تھا وَكُنْتُ لَا أَدْرِي مَا أَمْرُ النَّاسِ بِحَبْسِ أَبِي إِيَّايَ فِي بَيْتِهِ انہوں نے کی پتا ہے ابے میں نے تو قید کیتا ہے فَلَمَّا مَرَرْتُ بِهِمْ وَسَمِعْتُ أَصْوَاتَهُمْ وَدَخَلْتُ إِلَيْهِمْ أَنْظُرُ مَا يَصْنَعُونَ فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ أَعْجَبَتْنِي صَلَوَاتُهُمْ میں انہوں نے نماز دیکھ کے بڑا حیران ہویا وَرَغِبْتُ فِي أَمْرِهِمْ وَقُلْتُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ الدِّينِ الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ آکھا لگیا سلمان فارسی بھئی اے جڑا دین جڑے دین تے اے لگے نے نا یہ دین یار ساڑھے دین نہ تے چنگا فَوَاللَّهِ مَا تَرَقْتُهُمْ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسِ میں انہوں نے نال ہی رہا حتیٰ کہ سورج غروب ہو وَتَرَقْتُ دَيَتَ عَبِي وَلَمْ أَتِهَا فَقُلْتُ لَهُمْ أَيْنَ أَصْلُ هَذِ الدِّينِ میں ابے کل نہیں گیا انہوں نے میں کہا أَيْنَ أَصْلُ هَذَا الدِّينِ جڑا دین جڑا تسی کام پہ کر دیو جڑے دین تے تسی او اس دین دی اصل کیے قالوا بالشام انہاں کیا ایدہ جڑا سارا کچھ معاملہ نو شام ہے ثم رجعت الى ابي وقد بعث في طلبي فشغلته عن عمله كله فرماندے نے میرے ابے نے مینوں لبن واسطے بندے بڑے تورے کوئی کام نہیں انہیں کیتا صرف ایسے کام تے رہا ہے میرا سلمان کتھے ٹر گیا پتر پیارے ہوندے نے پھر سلمان پاک دس چھڑیا نے میرے نال تے ود کے پیارا ہے ہی کوئی نہیں آئے اللہ کرے ماپے کماپے نہیں ہوندے پوت کپوت نہ ہو او میاں صاحب فرماندے نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی تے کہہ گئے لوگ سیانے اے میوات پاکاوی منگے تے کر کر عذر بہانے ساری گل دسی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ المختصر فرماندے نے ابا میں اتھے گیا سا نصاراں دے کلیسے وچ گیا سا اے معاملہ ہویا ابا پریشان ہو گیا پھر زیادہ فکر لگ گئی ادھر سلمان ساڑھے ہتھوں نہ نکل جائے پر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ آپ دا اسٹیشن شام نہیں سی آپ دا اسٹیشن مدینہ پاک
آپ فرما دے چل دیاں شام پہنچیا اوتھے جا کے عیسائی راہباں نوں ملیا انہاں دے مختلف احوال ذکر کیتے ایک نوں ملیا انہیں دوجے کو بھیجیا دوجے نوں ملیا انہیں تیجے کو بھیجیا لمبی تفصیل ہے جو کچھ انہاں دے کرتوت سن وہ بھی دسے بھئی اتے لباس صوفیاں لا اتوں راہبے دنیا دے خزانے جمع کیتے نے مال دی ہرس حوث دے اندر ڈوبیا ہویا ہے دنیا دا کتا ہے لوگوں بڑا چنگا نیک سمجھ دینے اور اسے نو لوگاں کٹ کے سولی بھی چاڑیا ساڑھے بھی کئی پیر بھائی مان دنیا دے پجاری حرام تنن آلے یہودیاں دے ایجنٹ صوفی کونسل دے نا تھے یہودیت پھیلانا لے صوفی کونسل ہے تو نہیں پتا 12 پیر نے ساڑھے 12 پیر مولوی او دا رکنے تھے ایک شاہ ہے بھائی ماں وہ بھی شاہ ہے وہ بھی شاہ ہے کون ہے وہ یہودیاں دا ایجنٹ چمو جا کے چٹو گے کہ تھکو گے اسی تھک دے بھی نہیں ہے نا بھائی مانا اے یہودیاں دے ایجنٹ اے کافران دے ایجنٹ اے رافضیاں ناسبیاں خارجیاں دے ایجنٹ کوئی شاہ نہیں کوئی پیر نہیں ساڑھا گولڈن جملہ ہے اساں پیر دی وجہ تو عقیدہ نہیں منیا اساں عقیدے دی وجہ تو پیر منیا ہے پیر نو عقیدے تے پرک شاہ نو عقیدے تے پرک یہ عقیدہ سنیاں والا ہے لکھاں سلام ہے یہ عقیدہ علیہ سنت والا نہیں جنم دا ایندہ نہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ آپ فرما دینے میں چلدا اگے نکلیا او دے کل جدو مرن دا ٹائم آیا انہیں اگلے کو بھیجیا پھر جدو آخری کل آیا ثم احتضر فکلمتہ الی من یصیبی میں آکھیا ہن میں کدے کل جانا ہے اس کل بھیجنا ہی مینوں کینوں ملا کدے کل رواں کیڑا میرا باطن سوارے کدے کل جاواں قال ای بنی واللہ ما اعلمہ بقی احد علی مثل ما کنا علیہ آمنک ان تقضیہ او نصرانیاں کھلگا اے میرے بچیاں جڑے حال دی اسیاں اس حال والا ہن ہور کوئی نہیں جدے کل میں تینوں بھیجا بابا کدے کل جاواں فرمایا ولیکن قد اضلک زمان نبی یبعث من الحرم او پترا ہن کسے پادری کو جان دی لوڑ نہیں او زمانہ آگے ہی قد اضلک زمان نبی عیسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی حضور او زمانہ تیرے دے آ گیا ہے یبعث من الحرم حرم مکہ وچوں نبی آوے گا اعلان نبوت ہوے گا مہاجرہ بین حرتین لا ارض صبخت ذات نخل پیدا مکے ہوے گا ہجرت کھجوراں والے شہر ہوے گی نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند
رہے نصیب چمکے کہ عیش کے چاند آ رہے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف انج نہیں ہوں پڑھنا جے میرے نال پڑھنا جے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف وہ شمس تشریف لا رہے جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف پہچان کیویں پتا چلے گا وہی ماہی ہے وہ اکھن لگا وا ان فیہ علامات لا تخفا او دیاں کچھ نشانیاں جڑیاں چھپیاں ہویاں نہیں بولو سبحان اللہ طلب کتھوں کھچیا کتھے لے آئی آکھن لگا بین کتفے خاتم النبوہ او دے دوما موڑیاں دے بچکار مہر نبوت یأکل الہدیہ ولا یأکل الصدقہ ہدیہ کھا لیندہ ہے صدقہ نہیں کھاندہ کیوں یہ میرا جملہ ہے کیوں او صدقہ کیوں کھاوے او دے صدقے سارا زمانہ کھاندہ ہے نہ مالوں جانے دا صدقہ نہ کارو وار صدقہ نہ مالوں جان دا صدقہ نہ کارو وار دا صدقہ اسی تے کھانے یارو خدا دے یار اسی تے کھانے صدقہ محل گجالے یہ تھی آپ پاک کرنا آئے بولو سبحان اللہ پادری پہ سارا انہوں کی میں پتہ لگا انہیں اپنی کتاباں میں پڑھے آئے اے محبوب دیاں صفتانے اے میرے آقا دیاں شانانے فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَخْلُصَ إِلَى تِلْكَ الْبِلَادِ فَافْعَلْ فَإِنَّهُ قَدْ أَضَلَّكَ زَمَانُهُ اترا ہن تینوں کوئی ہور لبن دی لوڑ نہیں اوے جاکھ لو میں اپنی محبت دی انداز چاکھاں تیوں اے بیان دائے آپ بچیا ہون تینو در درد جان دی لوڑ نہیں وہ اکو ماہی ایسا ہے جدے در تے تو اپن گیا قیامت تک تینو ہر شے لب جانی
جا ٹر جاؤ ادھر ٹر جاؤ شام چو نکلتے اب پڑھ جاؤ فَإِنَّهُ قَدَ ظَلَّقَ زَمَانُهُ وہ زمانہ آ گیا وہ محبوب ہونا اللہ اکبر کبیرہ حضرت سلمان فرمانے فَلَمَّا وَارَيْنَاهُ انہوں اسی انہوں ناپ لے حَقَمْتُ حَتَّى مَرَّ بِي رِجَالٌ مِّن تُجَّارِ الْعَرَبِ مِّن قَلْبِ فَقُلْتُ لَهُمْ تَحْمِلُونِي إِلَىٰ أَرْضِ الْعَرَبِ اور میں انہوں لے جاؤ گے اوہ عرب میں چلے جاؤ گے وہ بولو یار سبحان اللہ عربی قافلہ ملے میں کیا میں نو بھی لے جاؤں وَأُعْطِيكُمْ غَنِيمَتِي وَبَقَرَاتِي هَذِهِ ایتھے کے لطف میں نو مدینے لے جاؤں فرمایا میں نو لے چلو یار دے دیس لے چلو میں نو مدینہ آپ ہی فرماندے نے جو کو جائے نا کول میرے بکریاں بھی دے دیاں گا گاواں بھی دے دیاں گا سارا کچھ لے لو میں نو مدینے لے چلو انج مولا کو تر پہ مدینے دلا چولی نو پھلا کے تر پہ مدینے دلا چولی نو پھلا کے راما وچ روندا جاویں راما وچ روندا جاویں رائیاں نو روا کے تر پہ مدینے دلا چولی نو پھیلا کے تر پہ مدینے دلا چولی نو پھیلا کے راما وچ روندا جاویں راما وچ روندا جاویں رائیاں نو روا کے تر پہ مدینے دلا تر پہ مدینے دلا چولی نو تر پہ مدینے وہ اکھل کے قالو نام ہاں سی تم لے جاؤں فرمایا فَعَاتَيْتُهُمْ إِيَّاهَا جو کچھ میرے کول سی سارا کچھ دے دیتا وَحَمَلُونِي حَتَّى إِذَا جَاءُوا بِي وَادِ الْقُرَىٰ ظَلَمُونِي جدو وادی قرآن کل پہنچے انہاں میرے نال ظلم کیتا میں نو ایک یہودی نو ویچ دیتا میرے کل گاواں بھی لے لیاں بکریاں بھی لے لیاں میرے دے ظلم کر کے میں نو غلام بنا دیتا میں تے مدینے والے دا غلام بننا آیا ہونا میں نو یہودی نو ویچ دیتا واللہ لقد رأیت النخلا فتمعت ان یکون البلد الذی نعت لی صاحبی فرمایا میں نو غلام بننا بھی قبول ہو گیا میں کیا سلمان خیر سلمان خیر سلمان کیوں فرمایا جدو میں نو کھجورا نظر